اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کا سیشن نہیں ہوا ہفتے کا مصروفیت کی وجہ سے، تو آج ہم تھوڑا سا لمبا سیشن کریں گے، تقریباً کم از کم بھی 1.5 گھنٹے تک تو امید ہے یہ جائے گا تو اس کے لیے پہلے سے تیار رہیں اور جو ہے بلا تاخیر اس کا آغاز کرتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان آنے والا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ رمضان کے پہلے ہفتے میں اپنی کلاس کو مکمل کر لیں۔ وہ کس طرح مکمل ہوگی کلاس، اس کا انشاءاللہ پورا جو طریقہ کار ہوگا وہ کسی دن لائیو آ کے اناؤنس کریں گے۔ اور جو اتنے عرصے سے نوٹس نہیں آ رہے اور جو ہے ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہو رہے، وہ بھی انشاءاللہ سلسلہ بنائیں گے رمضان کے اندر، جو ہے وہ ساتھ ساتھ نوٹس بھی پرووائڈ کر لیں گے، اور ساتھ ساتھ جو سپاروں کے ٹیسٹ رہ گئے ہیں وہ 5 کے سیٹ بنا کے ہم ہر ہفتے ایک ٹیسٹ کر لیا کریں گے۔ تو رمضان سے ہم کلاس سے جیسے ہی فری ہوں گے تو رمضان میں آپ جو ہے وہ ٹیسٹ دیتے رہیں گے، تاکہ آپ اسی بہانے ہی رمضان میں قرآن سے اس بہانے دوبارہ سے ریمائنڈ ہو جائے، ترجمہ پڑھیں، نوٹس پڑھیں، تو آپ ٹیسٹ دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس طرح کر کے ہم اس کو چلائیں گے۔ رمضان میں ہم انشاءاللہ یہ امتحانات کا سلسلہ بھی مکمل کر لیں گے، اور پھر رمضان کے بعد اب ظاہر ہے جو کرونا کی سچویشنز بنتی ہیں، ملک کی سچویشن بنتی ہے، اس کے بعد جیسے ہی سوٹیبل ہوا 1-2 مہینے کے اندر اندر کوشش کریں گے کہ ہم لاہور میں یا فیصل آباد میں، لاہور میں کوشش کریں گے کسی ایک شہر میں جو ہے وہ سرمنی کریں اس کی، اور آپ لوگ اس میں آ کے سرٹیفکیٹس لے سکیں، اور اگر نہیں آ سکتے تو آپ کو آن لائن اس کی کاپی پرووائڈ کر دی جائے۔ تو یہ انشاءاللہ سلسلہ ہوگا، اس کی آپ ٹینشن فی الحال نہ لیں۔ فی الحال آپ قرآن کو پورا کرنے کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے رمضان کے پہلے عشرے کے اندر ٹھیک ہے نا، 10ویں رمضان تک جو ہے اس کو مکمل کرنا ہے۔ وہ کس طرح کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم طے کر لیتے ہیں۔ فی الحال اب ہم آج کے سیشن پر فوکس کرتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ریگولر رہیں، جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں، جو آف اینڈ آن ہیں، جنہوں نے کبھی آنا ہے کبھی جانا ہے، ان کی تو مرضی ہے، انہیں کوئی محتاج، ان کو کوئی باؤنڈ بھی نہیں کر سکتا، لیکن جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں، جنہوں نے اس کلاس کو کسی حد تک لیا ہے سیریسلی، تو وہ فی الحال کلاسز ریگولر لینے پر فوکس رکھیں، اور جو کلاسز اینڈ پر جا رہی ہیں یہ امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم زیادہ نصاب کور کر رہے ہیں، تو بہت ضروری ہے ان کلاسز کو شروع سے لے کے آخر تک اٹینڈ کرنا۔ اور بس اب یہ زیادہ دیر کی بات تو رہ گئی نہیں ہے، 1 مہینہ لگے گا اور ہم انشاءاللہ اس اتنے لمبے کورس سے فارغ ہو جائیں گے اور قرآن کو مکمل کر لیں گے۔ تو ہم سورہ احزاب پڑھ رہے تھے، 22واں سپارہ تھا، 22ویں سپارے کا رکوع نمبر 4 تھا۔ تو آغاز کرتے ہیں بلا تاخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ رکوع ہم نے پہلے بھی تیزی سے پڑھا تھا، اس کو ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے جایا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو، تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ اچھا، 2 باتیں ہو گئیں۔ ایک تو اللہ کے نبی جو ہیں، اسی سورہ احزاب میں ہم نے پڑھا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک ماڈل ہے کہ زندگی کس طرح گزارتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی، ہمارے مسائل تو بہت اور طرح کے ہیں، 21ویں صدی ہے اور مسائل ہیں، تو 1400 سال پہلے کی زندگی کے اندر ہمارے لیے نمونہ ہے، جی بالکل نمونہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی کی زندگی بڑی ڈائیورس ہے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے ہر طرح کے رولز پلے کیے ہیں تاکہ وہ رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے نمونہ بنے، ایک باپ کی حیثیت سے بھی اور ایک شوہر کی حیثیت سے بھی ہے، تو ایک مجاہد کی حیثیت سے بھی ہے، جہاد بھی اسی سورہ احزاب کے اندر ہے۔ تو یہ جو فیملی لائف ہے،
ٹھیک ہے، فیملیز کے اندر کیا کلچر ہونا چاہیے، اب یہ بھی اللہ کے نبی کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے تو یہیں سے سیکھا جائے گا. تو یہ گھروں کے اندر آنا جانا، مہمانوں کا آنا جانا، پھر فیملیز کے اندر ود ان فیملیز مین اور وومن انٹریکشن، یہ ساری چیزیں ایک قرآن بتا رہا ہے اللہ کے نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کے. تو اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں، جب گھر میں کوئی دعوت ہوتی ہے یا کھانا پینا ہوتا ہے یا آپ اللہ کے نبی کے گھر آتے ہیں اور کھانا ہوتا ہے، تو ایک تو یہ بات سکھائی گئی کہ آپ کھانا کھانے کے بعد چلے جائے کریں. ٹھیک ہے نا، وہاں زیادہ دیر بیٹھا نہ کریں، گپ شپ میں مصروف نہ ہو جائے کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنی ازواج کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے اور جو ہے وہ ڈسٹربنس انہیں ہوتی ہے، لیکن وہ جھجک کے ساتھ آپ کو کہتے نہیں ہیں، آپ کو فرماتے نہیں ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہوئے نہیں شرماتا. تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک بات یہ ہے کہ گھروں کے اندر آنے جانے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب جانا ہے تو بتا کے جانا ہے، آپ نے اتنی مدت تک رہنا ہے جس سے میزبان ڈسٹرب نہ ہو. تو یہ سیکھنے کے لیے اس میں کافی باتیں ہیں جو اشارتاً صحابہ کے ایک واقعے سے سمجھا دی گئی ہیں کہ وہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات، اب تو خیر کم ہو گیا ہے، لیکن پہلے ہوتا تھا کہ وہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں پھر وہ جاتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی یہی حدیث ہے نا کہ مہمان 3 دن تک ہوتا ہے، اس کے بعد وہ 3 دن تک تو اس کو مہمان والا پروٹوکول ملنا چاہیے، اس کے بعد وہ مہمان نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد وہ سمجھ لیں کہ وہ ایک حصہ بن گیا. تو یہ مطلب کسی کے گھر جانا اور اس بات کا خیال رکھنا کہ میرے کس عمل سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے میں وہ نہ کروں، یہ مورل ایتھکس ہیں، یہ اخلاقیات ہیں جو ہم بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، جو جدید تہذیبیں ہیں کہ ان کے پاس بہت مورل ویلیوز ہیں. مورل ویلیوز انتہائی چھوٹے لیول تک اسلام نے اور قرآن نے پوائنٹ آؤٹ کر کے سمجھائی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ چیز ہوگی کہ بھئی کھانا کھائیں اور اس کے بعد باتیں نہ کریں، آپ اٹھ جائیں ان کے گھر سے چلے جائیں. ٹھیک ہے، اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، تمہاری حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. ایک تو یہ بات. نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگ کرو. ابھی ہم بڑی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ ازواج مطہرات کا سٹیٹس کیا ہے. ازواج مطہرات ایک تو صحابہ کی اور تمام مومنین کی مائیں ہیں. اب ہم ان کو ماں کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا بعد میں کسی اور کا. اللہ کے نبی کے جانے کے بعد بھی نبی کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں، کیونکہ وہ ازواج مطہرات ہیں اور تمام مومنین کے لیے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں. تو جس طرح ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا تو نبی کی بیویوں سے بھی نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ ان کا سٹیٹس ہے کہ وہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں، پہلی بات ہوگی. نمبر 2 بات ہوگی کہ ان کے وہ پیچھے جو سرزنش ہوئی ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا اللہ کے نبی سے خرچہ مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تمہیں دنیا کی زینت چاہیے تو تم کچھ ملے لا کے جدا ہو جاؤ نبی سے. مطلب، اور اگر تم ازواج مطہرات ہو، تم مومن عورتوں کے لیے ماڈل ہو، اگر تم غلطی کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں 2 گنا عذاب دے گا، ڈبل عذاب دے گا، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اتنی سخت تنبیہ سورہ عذاب میں ہمیں نظر آئی ہے. پھر اس کے بعد جب صحابہ سے بات کرو تو دبی زبان سے بات کرو، دبی زبان میں بات نہ کرو، اپنے لہجے میں نرمی پیدا نہ کرو. جب بھی کوئی باہر سے کسی مرد سے انٹریکشن ہو کہ کسی میں اس کی نیت خراب نہ ہو، آپ کی آواز کو سن کے. اپنے گھروں میں رہو، تبرج جاہلیت نہ کرو، یعنی اپنے بناؤ سنوار کر کے، میک اپ کر کے اپنے چہرے کو یا ایکسپوز کر کے باہر نہ پھرتی پھرو. مطلب یہ ازواج مطہرات. اب اس میں ایک پوائنٹ سمجھ لیں، ہمارے ہاں جتنی بھی جو بے حیائی ہے نا، یا جتنا بھی جسٹیفائی کیا جاتا ہے مرد اور عورت کے تعلق کو، بالخصوص یونیورسٹیز میں، کہ میں تو اس کو بہن سمجھتا ہوں، یا بالخصوص کزنس کے اندر کہ میں تو اس کو بہن، یہ تو میری بہنوں جیسی ہے، میں اس کے بارے میں ایسا سوچ ہی نہیں سکتا، ہم وی آر جسٹ فرینڈز، اور بس اس میں ہم کرتے ہیں. ادھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ مائیں ہیں، لیکن ماں ہونے کے باوجود بھی ازیوم کر لینا عورت کی کشش موجود رہے گی. ہم کسی کو کہہ دیں کہ یہ ہماری بہن ہے، یا میں اس کو بہن سمجھتا ہوں، یا میں اس کو ایون ازواج مطہرات کے معاملے میں اور صحابہ جیسے ایمان کے معاملے میں اور ان کی جتنی پازیٹیو سوچ ہو سکتی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطان تو موجود ہے. عورت عورت ہے، مرد مرد ہے، چاہے آپ اس کو ماں سمجھیں چاہے آپ اس کو بہن سمجھیں، لیکن اس کے اندر عورت والی کشش تو موجود ہے، اور مرد کے اندر جو ہے وہ اٹریکشن اس کی طرف موجود ہے. تو اتنا بڑا درجہ اور اتنی پاکیزگی، اور مقابلے میں صحابہ بھی اتنے ہی پاکیزہ، ان کے اندر بھی اگر یہی کرائیٹیریا ہے مین وومن انٹریکشن کا کہ ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگیں، تو پھر اب ہمارے پاس کون سا بہانہ رہ جاتا ہے کو ایجوکیشن کو، کو کلچرز کو، کو پارٹیز کو جسٹیفائی کرنے کا؟ کوئی بہانہ رہ جاتا ہے؟ اچھا، اس میں میرا قصور نہیں ہے کہ میں اتنی سخت باتیں کر رہا ہوں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے.
مطلب بینگ اے مرد کس کا دل نہیں کرتا کہ جناب عورتوں مردوں اور عورتوں کا انٹریکشن ہو اور پارٹیز ہوں اور جناب موج مستی ہو رہی ہو. کس کا دل نہیں کرتا بینگ اے مرد؟ کون مرد اس کو ڈینائی کرے گا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن قرآن کہتا ہے اور ہمارے لیے نبی کی زندگی رول ماڈل ہے اور ہم نے اس کو فالو کرنا ہے تو کامیابی حاصل کریں. تو پھر یہ امتحان ہے, اس میں خواہشات نفس ہے, اس کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا. ایک لمٹ ہے, ایک کلچر ہے جو اللہ کے نبی نے دیا ہے, ان کی فیملیز اور ان کے گھروں میں کس طرح یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی تھیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ وومن امپاورمنٹ والے یا عورتوں کے حقوق کے نام پر جو بھی اپنا ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں وہ جو مرضی کہیں, بہرحال قرآن ایک ڈفرینٹ بات ہی کہتا ہے. اور جب اس لیول پہ اس کے اوپر پابندی نہیں ہوتی تو پھر وہی ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ جو ویسٹ میں ہو رہا ہے. پھر انسانیت کا وہی انجام ہوتا ہے. جب ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تو پھر وہ بے حیائی آگے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ نبی کی زندگی کو اگر آپ بہترین نمونہ مانتے ہیں, میری نہ مانیں تو گناہگار آدمی ہوں. قرآن کو آپ مانتے ہیں نا, نبی کی زندگی کو اگر بہترین نمونہ مانتے ہیں تو نبی کی زندگی کی فیملی لائف کیسی تھی, فیملیز میں اور صحابیات میں اور صحابہ میں انٹریکشن کتنا تھا اور کیسا تھا اور کس طرح ہوتا تھا, تو یہ ان کی زندگی رول ماڈل ہے, ان کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اور اس سے سیکھیں. تو یہ ہے اصل مسئلہ, ٹھیک ہے. اس کے اوپر اسلام کوئی نرمی نہیں کرتا, اسلام سختی ہی کرتا ہے, کیونکہ یہ بہت حساس معاملہ ہے. کسی کو ماں کہہ دینے سے یا بہن کہہ دینے سے بات حل نہیں ہو جاتی, انٹریکشن کی جسٹیفیکیشن نہیں مل جاتی. تو وہی بات ہے کہ ضرورت کے وقت مجبوراً, ضرورت کے وقت پروڈکٹیو پروفیشنل انداز سے جو ہو سکے یہ دوستانہ باتیں اور چیٹنگ اور جناب فری ماحول, یہ تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے اس کا اسلام میں, ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں نا آگے پوری کلیئر آ گئی کہ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو, یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب بات ہے. جن کے دل آلریڈی پاکیزہ ہیں, جن سے زیادہ پاکیزہ کوئی نہیں ہو سکتا, حضرت عائشہ, حضرت خدیجہ, حضرت صفیہ, حضرت زینب, جو بھی ہیں نبی کی بیویاں, ان سے زیادہ پاکیزہ کون ہے؟ اور صحابہ سے زیادہ پاکیزہ کون ہے؟ پھر بھی اس طرح کا انٹریکشن کرو گے تو تبھی تمہارے دل پاکیزہ رہیں گے. معاملہ کھل گیا, اوپن ہونے لگ پڑی چیزیں, تو دل پاکیزہ نہیں رہتے. اور ہم جو ہیں گناہگار ترین لوگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے تو پازیٹیو سوچ ہے, میرا دل ایسا نہیں ہے, میں اس طرح نہیں سوچتا. تو یہ دیکھیں نا, اب یہ سورہ احزاب ہے جو قرآن کی مشہور صورت ہے. یہ سورہ احزاب ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ کہا گیا ہے, جس میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے, جس میں جو ہے ازواج مطہرات کے اوپر جو سرزنش کی. سورہ احزاب کی ایک ایک آیت مشہور و معروف ہے. پھر وہ والی آیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, پھر وہ والی آیت کہ مومنین کا یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے نبی جب کوئی فیصلہ کر دیں تو اس میں کوئی چینجنگ کریں یا اس میں کوئی سوال کریں. تو اگر اللہ کے نبی کی زندگی رول ماڈل ہے تو اللہ کے نبی کی زندگی کا جو لائف سٹائل تھا جس طرح کا, اس کو اپنانا پڑے گا. جو صحابیات کا لائف سٹائل تھا اس کو فالو کرنا پڑے گا. ہاں, آج کے دور میں جو ہے وہ ایکٹریسز کا اور سیلیبریٹیز کا جو بھی لائف سٹائل ہو اس کو جوتے کی نوک پہ رکھیں, اس کو شٹ اپ کال دیں, اس کو ہم نہیں مانتے, اس کو ہم نہیں آئیڈیل سمجھتے. بس اتنی سی بات ہے. اپنے تہذیب اور اپنے کلچر کے اوپر کانفیڈنس ہونا, ایمان ہونا اور اس پہ اناپالوجیٹیکلی زندگی گزارنا, یہ ہے اصل اسلام کا جوہر, ٹھیک ہے جی. تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ اچھا یہ جو آیات ہیں نا, یہ سارے بہانے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان کا جو ہے وہ قلعہ کما کر دیتی ہیں, بالکل اسٹریٹ فارورڈ. کوئی بحث کرے زیادہ, کسی کو زیادہ باتیں آئیں, کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو تو اسے کہیں سورہ احزاب پڑھے, ٹھیک ہے. سورہ احزاب میں بہت کلیئرلی آپ کو چیزیں سمجھا دی گئی. تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف نہ دو, اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو, یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ, اللہ کو ہر بات کا علم ہے. ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ, ان کے بیٹے, ان کے بھائی, ان کے بھتیجے, ان کے بھانجے, ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں. اے عورتوں, تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے, اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. اب یہ اللہ کے نبی کا درجہ ہے جی کہ اللہ کے نبی کا یہ مقام ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی مشہور و معروف آیت یہ بھی سورہ احزاب کی ہے. سورہ احزاب میں کئی ایسی آیات ہیں جو جن کے اوپر لیکچرز ہوتے ہیں, دروس ہوتے ہیں, بہت مشہور سورہ احزاب. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف انسانوں نے تعریف نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ان کے چاہنے والوں نے، ان کے جاننے والوں نے، ان کے ماننے والوں نے تعریف نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو ان کے دشمنوں نے بھی کی ہے۔ یعنی ایک پارٹی پی ٹی آئی والے نون لیگ والوں کی کوئی اچھی بات نہیں مانیں گے، نون لیگ والے پی ٹی آئی والوں کی کوئی اچھی بات نہیں مانیں گے، کیوں کہ صرف چھوٹا سا سیاسی اختلاف ہوتا ہے اور ہم دوسرے کی اچھی بات بھی نہیں مانتے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے وہ کوئی سیاسی دشمن تو نہیں تھے، صرف وہ تو جان کے دشمن تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، محمد کچھ بھی کہہ سکتا ہے، جھوٹ نہیں کہہ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، صادق ہے۔ صادق اور امین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں نے تو نہیں کہا، یہ تو کافروں نے کہا ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب ان کے دشمنوں نے دیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہ ان کے مسلمانوں نے بھی مانا ہے، ان کے دشمنوں نے بھی مانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو جانوروں نے بھی کی ہے۔ پھر ایک ایسی دنیا ہے جو نہیں نظر آتی، وہ جنوں کی دنیا ہے، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے۔ پھر ایک ایسی دنیا ہے جو آسمانوں پر ہے، اس نے بھی اللہ کے نبی کو مانا ہے، فرشتوں نے، فرشتے اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات کہ جس نے اس ساری دنیا کو بنایا ہے، جس نے خود اللہ کے نبی کو بنایا ہے، وہ بھی اللہ کے نبی کی تعریف کرتا ہے۔ تو یہ درجہ ہے کہ خود اللہ درود و سلام بھیجتا ہے اللہ کے نبی پر، ٹھیک ہے۔ تو اتنا بڑا مقام و مرتبہ جب ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی کا ہو اور قرآن اس کو بیان کرے، تو اس کو یہ لوگ گستاخی کے نام پر اور کبھی کارٹون بنا کر اور یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ مسلمان ریئیکشن نہ دیں، ٹھیک ہے نا، پھر چاہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے اور یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہونے دیتے۔ تو بھائی نبی کا مقام ہی بہت زیادہ ہے، اس مقام کو ہمیں سمجھنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے، اور اس کے اوپر جو ہے یہ لوگوں کی زبانیں جو کھلنا شروع ہو گئی ہیں، بدتمیز زبانیں، چلو تو پہلے تو ہوتی تھی، ڈنمارک سے گستاخی ہو رہی ہے، فرانس سے گستاخی ہو رہی ہے، اب تو پاکستان کے اندر لوگ گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جب وہی والا قانون صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو یہ اس طرح کے مسائل ہوتے رہیں گے۔ نبی کا مقام بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اسی سورہ احزاب ہی کی آیت ہے کہ نبی تو مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، نبی اولیٰ بالمؤمنین، تو اس میں کئی آیات ہیں سورہ احزاب کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ اب یہ دوبارہ پردے کا حکم آ گیا۔ چلیں کوئی بندہ اگر یہ بہانہ کرنے والا کوئی بہانہ کرے کہ نہیں جی وہ تو صرف ازواج مطہرات کے لیے اتنی سختیاں ہیں، عام مومنین کے لیے تو نہیں ہیں، مومن عورتوں کے لیے، کسی کو شیطان فوراً بہانے ڈالتا ہے نا دماغ کے اندر کہ نہیں جی وہ تو ان کے لیے ہے۔ اچھا وہ ان کے لیے ہے تو قرآن ہمارے لیے کیا کر رہا ہے پھر؟ یعنی قرآن کی ہر بات ہر مسلمان کے لیے ہے۔ ہاں وہ کسی کو اشارہ کر کے بات جو ہے وہ پوری امت کو ہی سمجھائی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں اگر وہ والا حصہ عربوں کے لیے ہے، وہ والا حصہ ازواج مطہرات کے لیے ہے، وہ والا حصہ بنی اسرائیل کے لیے ہے، تو ہم کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں پھر؟ ہمارے لیے پھر اس میں کیا ہے؟ تو قرآن تو پوری امت کے لیے ہے، قرآن کی ہر بات جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ قرآن تو ہمارے لیے ہے، پوری رہتی دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ تو اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی تمام عورتوں سے، یعنی جتنی رہتی دنیا تک مومن عورتیں ہیں، کہہ دو اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یعنی چادر اوڑھ کر اوپر سے گھونگھٹ ڈال لیا کریں، بلفاظ دیگر منہ کھولے نہ پھریں۔ یہ جو اس تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے یہ اس آیت سے انہوں نے اس طرح تفسیر کی ہے کہ چہرے کا پردہ بھی کریں، ٹھیک ہے نا، مطلب انہوں نے بڑی سختی سے، ان مفسر نے تو بہت سختی سے چہرے کے پردے کی بھی تلقین کی ہے، اور لاجیکلی یہی بات درست ہے کہ چہرے کا پردہ کیا جائے، کیونکہ ساری کی ساری اٹریکشن زینت جو ہے وہ سب سے زیادہ تو چہرے ہی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ لمبی بحث میں چلے جائیں گے جی علماء نے گنجائش نکالی ہے وغیرہ 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 وغیرہ، میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن اتنی بات سمجھ لیں کہ علماء نے اس صورت میں گنجائش نکالی ہے کہ جہاں پر فتنہ نہ ہو، مطلب آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ چلیں آپ اپنا چہرہ پورا ڈھانپ کے، میک اپ کوئی نہیں کیا ہوا، ٹوٹل ڈھانپا ہوا ہے، کوئی کسی قسم کے بال نظر نہیں آ رہے، پھر میک اپ بھی تو کر لیتی ہیں نا عورتیں، وہ مانتی نہیں ہیں، میک اپ بھی نہ کریں اور پوری طرح جب آپ چہرہ ڈھانپیں گی تو ویسے ہی کافی حد تک بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی بہرحال زینت اور خوبصورتی جو سب سے زیادہ ہے وہ باقی جسم میں تو ہے ہی ہے، لیکن وہ چہرے کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو چہرہ
ढांपना ही चाहिए, चेहरे का पर्दा करना चाहिए, और कुछ मुफस्सिरीन ने इस पर बहुत सख्त राय दी है, ठीक है। हाँ, फिर कुछ नहीं, तो वो जो दूसरा ऑप्शन देते हैं वो इसलिए देते हैं कि अगर फितना ना हो, मतलब अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं पर जहाँ फितना ना हो, इस तरह मतलब आप समझ लें कि इस तरह ज़्यादा नुकसान ना हो आपको, ज़्यादा आप सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, इसको हम बुनियाद बना के जिन यूनिवर्सिटियों में अपना चेहरा खोल लेती हैं, सबसे ज़्यादा फितना तो यूनिवर्सिटियों में होता है। मतलब चलो किसी ऐसी जगह पर, मतलब आम जा रहे हैं, आम कहीं जा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं इस तरह बाज़ार में हैं, तो जो औरत चेहरे का पर्दे को नहीं करती, उसने कोई गुंजाइश समझी हुई है तो चलो ठीक है, मतलब हम उसे कुछ नहीं कहते। लेकिन यूनिवर्सिटियों, इसको हम बुनियाद बना के यूनिवर्सिटी में जाके अपना चेहरा एक्सपोज करती हैं, तो वहाँ तो लड़के किस तरह के होते हैं और लड़के करने के आते हैं यूनिवर्सिटियों में, ये सबको पता है। तो यूनिवर्सिटी ऐसी प्लेस है जहाँ पर पर्दा करना चाहिए। वही तो सबसे ज़्यादा फितना वहाँ पर है, सबसे ज़्यादा मसला ही वहाँ पर है। बॉयफ्रेंड तो बनते ही वहाँ पर है, वहीं तो एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए हम तरह तरह की कोशिशें करते हैं, तो वहाँ तो फितना ज़्यादा है। तो कोई वैसे चेहरे का पर्दा नहीं भी करती तो उसे एटलीस्ट यूनिवर्सिटी में करना चाहिए, ठीक है। तो बाकी मर्ज़ी है आपकी, अगर आप समझते हैं। लेकिन जो है दीन को पूरी तरह समझें तो पर्दा किस लिए है? ज़ीनत को छुपाने के लिए, और ज़ीनत जो है वो सबसे ज़्यादा औरत के चेहरे के अंदर है, और वही चेहरा जब औरत खोल लेती है तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब बात तो नहीं है। बहरहाल इसमें इन मुफस्सिर ने इसके ऊपर, बहरहाल इसमें इख्तलाफी राय मौजूद है चेहरे के पर्दे के हवाले से, तो वो उसको फिर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यह है कि उसके ऊपर भी अगर आप पढ़ें तो आप डिटेल में जाएं तो आपको यही चीज़ें समझ आएंगी कि बेहतर यही है कि पर्दा किया जाए। फिर वो मजबूरियाँ और हालात किस माहौल में वो किस तरह डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो इन्होंने तो यही इसकी तफसीर की है। नबी अपनी बीवियों और बेटियों अहले ईमान की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें। इसी तरह इसमें एक और पहलू भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक औरत कुरान क्लास सुन रही है, ठीक है, वो पहले पर्दा नहीं थी करती। देखें, जो पर्दा नहीं करती उसको हम कोई ये नहीं कह रहे कि उसमें कोई ईमान ही नहीं है, वो जनाब वो पता नहीं क्या है, ऐसा नहीं है। मसला ये है कि पर्दा एक अहम इशू है इस्लाम का। जब हम उसको नहीं करते तो हम सिर्फ इंडिविजुअल नुकसान नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा माशरे का नुकसान भी करते हैं कि इज्तिमाई फसाद उससे पैदा होता है। तो पर्दा एक कहा जाता है कि ये मेरी ज़ाती चॉइस है। पर्दा ज़ाती चॉइस नहीं है, पर्दा एक सोशल मसला है। आप पर्दा नहीं करेंगी और अपनी ब्यूटी को एक्सपोज करेंगी तो आपके इर्द गिर्द जितने भी मर्द गुजरेंगे उन्हें मसला होगा, क्योंकि मर्द की साइकोलॉजी बहुत अजीब है। मर्द जितना भी शरीफ हो जाए, जितना भी अपने आप को कंट्रोल कर ले, बहरहाल ये आप देख लेना पीछे कि किस तरह इसके ऊपर अल्लाह ताला ने जो है वो रूलिंग्स की हैं। तो एक औरत अगर ठीक औरत है, बाहया औरत है, बिल्कुल ठीक है, वो पर्दा नहीं भी करती तो हम उसको ये नहीं कहते उसका करैक्टर ख़राब है, कोई भी बिल्कुल नहीं कहता। अगर तो अल्लाह माफ़ करे, बहुत सारी पर्दे वालियों के करैक्टर ख़राब होते हैं और बहुत सारी बेपर्दा औरतों के करैक्टर ठीक होते हैं। तो इसके करैक्टर पे सवाल नहीं किया जा रहा, सवाल ये किया जा रहा है कि जब आप पर्दा नहीं करती तो मसला बनता है, ठीक है ना, फसाद की राहें खुलती हैं, ठीक है ना, इर्द गिर्द फिरने वाले मर्दों के जहन ख़राब होते हैं, उनकी नीयतें ख़राब होती हैं, उनके जहनों में तरह तरह के ख्याल आते हैं, ठीक है ना। इसको मिनिमाइज़ करने के लिए पर्दा है। तो पर्दा अगर इंडिविजुअल चॉइस भी है ही है, लेकिन पर्दा एक माशरती ज़रूरत है, माशरे की इसके ऊपर इस्लाह डिपेंड कर रही होती है। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा था कि अगर स्टेप अगर आप एक आगे जाएं तो पीछे है। मिसाल के तौर पर एक औरत चेहरे का पर्दा करती है, उसके बाद वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाए तो वो चेहरे का पर्दा ख़त्म कर दे, तो ये अच्छी बात नहीं है। मतलब वो ऊपर से नीचे आ रही है, वो ऑलरेडी एक आइडियल चीज़ कर रही थी, लेकिन वो उसने जब दुनिया देखी है और उसने जब यूनिवर्सिटी लाइफ में गई है, बहुत सारी औरतें ख़वातीन ऐसे करती हैं कि पहले वो पर्दा करती होती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में जाके जब कलर्स देखती हैं तो चेहरे का पर्दा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। फिर अल्लाह माफ़ करे गाउन भी ख़त्म हो जाता है, फिर बाज़ पूरे पूरे पर्दे ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे होता है और हमने देखा है। तो चेहरे, एक औरत पर्दा ही नहीं करती, ठीक है ना, उसने कुरान क्लास सुनी है, उसने दर्स सुना है, उसने बात सुनी है, उसने इस मसले को समझा है, तो वो अगर पहले पर्दा ही नहीं करती थी और फिर वो इतना पर्दा कर ले कि कम से कम चेहरा खुला छोड़ दे और बाकी पर्दा कर ले, तो हम उसे अप्रिशिएट करेंगे यार कि एक स्टेप आगे। तो हम उसे ये डायरेक्ट उस पर्दे पे नहीं ले आएंगे, लेकिन हम उसके इस स्टेप को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, चले वो तो छोड़ के इधर तो आए ना। तो इसमें मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वैसे तो आइडियल यही चीज़ है कि पूरे चेहरे का पर्दा किया जाए, ठीक है। और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट हर तरह के हालात में, बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि अब आज फंक्शन है तो आज पार्टी है, आज तो पर्दा नहीं करना, नहीं, पर्दा पर्दा है।
ہاں جو پردہ بالکل نہیں کرتی تو وہ ایٹ لیسٹ کم از کم اپنا بال وغیرہ اور اتنا تو ڈھانپے نا، کم از کم اس اسٹیپ پہ تو آئے نا، تو ہم اپریشیٹ کریں گے، اتنا تو کریں کہ بھئی ایک جو ہے اس نے بری چیز کو چھوڑ کر بہتر چیز کی طرف وہ آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہی ہے کہ جو چہرے کا پردہ آلریڈی کرتی ہیں وہ بہتر یہ ہے کہ پورا پردہ کریں، اور جو کوئی پردہ کرتی ہی نہیں ہے، بالکل یہ والا کام ہی نہیں ہے، تو وہ کم از کم جو ہے وہ باقی حصے کو ڈھانپیں. تو ایک سٹیپ اگر جو بھی آگے آئے گا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، ایک سٹیپ جو پیچھے جائے گا وہ تو بہت غلط کرے گا. اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو. اب یہ سورہ احزاب میں آیت ہے، اس کو آپ بار بار پڑھیں، اور یہ آیت قرآن سے نہیں نکالی جا سکتی، کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. پہچان لی جائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو اس سادہ اور حیادار لباس میں دیکھ کر ہر دیکھنے والا جان لے گا کہ وہ شریف اور باعثمت عورتیں ہیں، آوارہ اور کھلاڑی نہیں ہے کہ کوئی بد کردار ان سے اپنے دل کی تمنا پوری کرنے کی امید کر سکے. نہ ستائی جائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو نہ چھیڑا جائے نہ ان سے تعرض کیا جائے. اچھا، یہاں پر ایک لیبرز لوگ ایک بڑا فضول سا اعتراض کرتے ہیں کہ جو پردہ کرتی ہیں ان کو بھی تو لوگ چھیڑتے ہیں، ان کو بھی تو ہراس کیا جاتا ہے. یہ اتنی فضول بات ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ ایک بے پردہ عورت کو جو اپنا چہرہ اور بیوٹی ایکسپوز کرتی ہے اور ٹائٹ سے ٹائٹس کپڑے پہنتی ہے اور کم سے کم کپڑے پہنتی ہے، اس کے اوپر زیادہ نظریں جائیں گی، یا جو عورت پردہ کر کے اپنے آپ کو پورا ڈھانپ رہی ہے اس کے اوپر زیادہ عورتیں جائیں گی. مثال کے طور پر ایک یونیورسٹی ہے، آپ سمجھ لیں یونیورسٹی ہے، ایک طالبہ ہے کہ جس نے فل اپنے آپ کو گاؤن کیا ہوا ہے، چہرے کا پردہ کیا ہوا ہے، کسی قسم کی اس نے کوئی رنگ برنگی کوئی چیز نہیں پہنی ہوئی کہ جس سے ہم اٹریکٹ ہوں. ٹھیک ہے نا، آج کل تو پردے کرنے کے بھی ایسی طریقے ہیں کہ بے پردہ سے زیادہ پردہ دار خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں، اس طرح کے پردے آئے ہوئے ہیں. تو یہ شیطانی چیزیں ہیں ساری. ٹھیک ہے نا، تو بہت زیادہ کلرفل اور بہت زیادہ اٹریکٹیو اس کو بنا لینا، یعنی جگاڑ لگانا کہ پردہ بھی ہو جائے، اللہ بھی راضی رہے اور میرا کام بھی ہو جائے. ایک یونیورسٹی میں ایک خاتون ہے جس نے فل پردہ کیا ہوا ہے، اپنا کو فل پراپر پردہ کیا ہوا ہے، گاؤن کیا ہوا ہے، چہرہ چھپایا ہوا ہے، اور اسی کلاس میں ایک طالبہ ہے جو پینٹ شرٹ پہن کے انتہائی ٹائٹ اور بال ڈائی کرا کے کھول کے آ گئی ہے. تو مجھے بتائیں زیادہ نظریں کس پر پڑیں گی؟ ایک پاگل سے پاگل بھی یہ جواب دے گا کہ ڈیفینیٹلی جس نے اس طرح اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہوا ہے اس کو لوگ زیادہ لکھیں گے. پردہ اس ہراسمنٹ کو منیمائز کرتا ہے، اس کے امکان کو کم سے کم کرتا ہے. انٹائرلی ختم کر دیتا ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. انٹائرلی ختم کرنے کے لیے تو اسلام نے صرف یہ تو نہیں نا بتایا، اسلام نے سزائیں بھی تو دی ہوئی ہیں، وہ زنا والی سزائیں موجود نہیں ہیں، عورت کو چھیڑنے میں وہ رولنگز موجود ہیں. اب ہم اسلام کی ایک چیز کو لے کے رکھتے ہیں معاشرے کے اندر، نہیں جی یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. تو اسلام نے تو قانون بھی تو بتایا ہے، اسلام نے زنا کے اوپر رولنگز بھی تو بتائی ہوئی ہیں. تو یہ جو پردہ ہے یہ مردوں کی بری نظروں کو ختم نہیں کرتا، یہ نہیں کہ مائنس کر دیا ہے، جس طرح کا ماحول ہے جس طرح کے لوگ ہیں، لیکن اس کو بہت زیادہ منیمائز کر دیتا ہے، بہت زیادہ کم کر دیتا ہے. یہ ہے مسئلہ. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی سمجھ لیں. تو یہ بڑی فضول دلیل ہے. زیادہ کیسز جو ہیں بہت کم ایسے کیسز ہیں کہ بھئی پردہ دار عورتوں کو بھی جو ہے وہ ہراس کیا گیا. مینلی میجورٹی احترام ہی کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کے امکانات کو کم کرتا ہے، عورت کو سیف اور سیکور بناتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عورت کے لہجے اور انداز سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہتی ہے کہ نہیں. یہ ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ عورت خود اپنے قریب مرد کو لاتی ہے، خود مرد کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ عورت میرے ساتھ کمفرٹیبل ہے، تو مرد قریب آتا ہے. پہلے جملے کے اندر ہی، پہلی گفتگو کے اندر ہی، پہلی کنورسیشن کے اندر ہی لڑکے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی میرے ساتھ بات کرنے میں کمفرٹیبل ہے کہ نہیں. لڑکوں کو سمجھ آ جاتی ہے، بہت جلدی سمجھ آ جاتی ہے. السلام علیکم اور وعلیکم السلام کے اندر ہی لڑکے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کمفرٹیبل ہے میرے. اور لڑکیاں اپنا اشارہ دیتی ہیں اور کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں تو لڑکے آگے بڑھتے ہیں. صحیح ہے. تو بیسیکلی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی آج کے دور میں تو جناب اس سے بچنا ناممکن ہے. بہرحال یہ ایشوز ہیں، مسائل ہیں، ان کے اوپر سخت سے سخت سزا ہوگی، رولنگ ہوگی، تبھی لوگ بندے بنیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ پردے والوں کو بھی کچھ کیسز ایسے ہیں کہ ان کو بھی ہراس کیا جاتا ہے تو پردہ ہی چھوڑ دیا جائے، یہ تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. تو اہل ایمان کو عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے.
اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں. اچھا یہ دیکھیں نا, پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. پہچانی جاتی ہے عورت تب پہچانی جاتی ہے جب کوئی اس سے بات کرتا ہے, سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ عورت کیسی ہے, اسے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ادھر میری دال نگلنے والی, وہ نگل جاتا ہے. اس لیے کہا نا کہ دبی زبان میں بات نہ کریں, ٹھیک ہے. تو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ عورت اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہتی ہے یا عورت اس تلاش میں ہے کہ کوئی مرد آئے اور میرے سے بات کرے اور باتیں آگے بڑھیں. سمجھ آ جاتی ہے. تو عورت کو صرف پردہ ہی محفوظ نہیں کرتا, دلوں کا تقویٰ بھی میٹر کرتا ہے. عورت کی اپنی جو ہے وہ فرم کمٹمنٹ اپنے حجاب اور حیا کے ساتھ ساری چیزیں ایٹ اے ٹائم میٹر کر رہی ہوتی ہیں. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے, وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں, اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے, پھر وہ اس شہر میں مشکل سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی, جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے, اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. دیکھیں, کوئی بھی رولنگز اور کوئی فیصلہ یا قانون بنتا ہے نا, وہ امکان کے اوپر بنتا ہے, ٹھیک ہے, اور جتنی بھی پریکاشنز لی جاتی ہیں وہ امکان کے اوپر ہوتی ہیں. یہ آپ مسئلہ سمجھیں. فار ایگزامپل, ماں اپنے بچے کو, چھوٹا بچہ ہے 7, 8, 10 سال کا ہے, گھر سے باہر نہیں بھیجتی, میکسیمم رات کو نہیں بھیجتی, کہ باہر جاؤ گے تو کوئی تمہیں پکڑ لے, کوئی اغوا کر لے, کوئی تمہیں نقصان پہنچا دے, تو وہ اس پہ پابندی لگاتی ہے کہ تم نے جانا ہی نہیں ہے. اس عمر میں تو گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے نا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا باہر گلی میں ہر بندہ ہی اغوا کرنے والا ہے؟ کیا باہر گلی میں ہر بندہ ہی پکڑنے والا ہے؟ کیا باہر ہر بندہ ہی جناب وہ ڈاکو پھر رہا ہے گلی کے اندر؟ نہیں, ایک آدھا ہو سکتا ہے. اس ایک آدھے ڈاکو کے امکان کی وجہ سے بچے کے اوپر اتنا بڑا قانون نافذ ہوتا ہے کہ تو نے گھر سے نکلنا ہی نہیں ہے. اور ضروری نہیں, 99% چانسز ہے کہ وہ گلی میں نکلے اسے کوئی اغوا نہ کرے, لیکن وہ ایک امکان جو ہے, جو موجود ہے, اس کی بنیاد پر اتنا بڑا قانون بنتا ہے کہ بچے نے اتنی عمر تک تو گھر سے باہر جانا ہی نہیں ہے. تو امکان کی بنیاد پر قانون بنتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک عورت پردہ نہیں کرے گی وہ ڈیفینیٹلی زنا کرے گی, یہ بات ہے ہی نہیں, یہ کہیں نہیں لکھا. یہ بات ہے ہی نہیں کہ ایک بے پردہ عورت بے حیا بھی ہوتی ہے, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن یہ ساری امکانات کی باتیں, ٹھیک ہے نا. تو پردہ جو ہے نہیں کرو گی تو اس کے امکانات بہت زیادہ اضافہ ہیں, اور امکان کے اوپر قانون بنتا ہے اور اس کو ہم کویسچن نہیں کر سکتے. کوئی بندہ کہ مثال کے طور پر آپ یونیورسٹی جاتے ہیں تو ڈیلی اٹینڈنس لگتی ہے. ایک بہت لائک 5 طالب علم استاد کو جا کے کہ سر آپ میری اٹینڈنس کیوں لگاتے ہیں, آپ کو میرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ میں انشاءاللہ روز صبح آ کے کلاسز لوں گا, میں نے کیوں کلاس مس کرنی ہے؟ کیسے ہوگا؟ امکان ہے کہ اسٹوڈنٹ کلاس مس کریں گے, اس امکان کی بنیاد پہ پورا ایک اٹینڈنس کا سسٹم بنتا ہے. اور ایک اسٹوڈنٹ جس کے متعلق تھرو آؤٹ پتا ہو کہ یہ تو چھٹی کرتا ہی نہیں ہے اور وہ واقعی نہ کرتا ہو, تو کیا اس کو اٹینڈنس کے پروسیس سے مستثنا کر دیا جائے گا کہ چلو یہ تو اس کو بھی اٹینڈنس لگانی ہے؟ تو دیکھیں, قانون بنتے ہیں پورے معاشرے کو سامنے رکھ کے. ایک آدھا بندہ ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ہم قانون چینج نہیں کر سکتے. ایک آدھی عورت کہتی ہے کہ میں پردے کے بغیر بھی حیا دار ہوں, میں کوئی ایسے کام میں نہیں پڑوں گی, مجھے پتہ ہے, تو ہم اسے اختیار نہیں دے دیں گے. قانون ایک جنرل معاشرے کو سامنے میں, یہ آپ کو شاید بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی, لیکن سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں, بڑی تعداد میں عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت نیک ہوتی ہیں, بہت اخلاق اور بہت کریکٹر والی ہوتی ہیں, لیکن پردہ نہیں کرتی. تو ہم اس کے پردہ نہ کرنے کو اس بنیاد پہ کہ وہ ویسے ٹھیک ہے ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے. بھئی وہ پردہ ہے, وہ ایک قانون ہے, وہ تمام عورتوں پر لاگو ہوگا, کیونکہ وہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے محفوظ رکھے گا. پھر اس کے بعد وہ اللہ کا حکم ہے, وہ رسول کی نصیحت ہے, وہ اسلام کا کلچر ہے, وہ اسلام کا بیسک ایک, تو وہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے ہم فوراً کہ جی اچھا جی اس حکم کا چونکہ یہ فائدہ ہے اور یہ نقصان ہے تو یہ تو میں آلریڈی میں اس سے بچا ہوں تو میں کیوں کروں. ایسے نہیں ہوتا. کوئی اسٹوڈنٹ آ کے یہ کہہ دے کہ میں اٹینڈنس نہیں لگاتی, میں آلریڈی کلاسیں اٹینڈ کرتی ہوں, آپ کو پتہ ہے, میرا ریکارڈ دیکھیں, میری کوئی چھٹی نہیں ہے, تو وہ اٹینڈنس کے پروسیس سے اس کو پھر بھی گزرنا ہے. پیپرز کے پروسیس سے, ایک پروسیس ہے, ایک قانون ہے, ایک چیز بنائی گئی ہے, اس سے سب کو گزرنا ہے, کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. کسی کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا اس کے وہ پوری طرح قانون معاشرے کو سامنے رکھے جاتے بنائے جاتے ہیں.
اسلام نے اگر پردے کا حکم دیا ہے تو وہ ایک رہتی دنیا تک آنے والی عورتوں اور آنے والی بے حیائیوں اور آنے والے مسائل اور آنے والے فتنوں ان سب کو سامنے رکھ کے حکم دیا ہے. تو جب ہم ایک چیز کو جب سارے معاشرے کے لیے جنرلائز ہوتی ہے تو ہم اس کو کویسچن نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں بات؟ شاید آپ کو سمجھ آئی ہو یا شاید میں سمجھا پایا ہوں. تو پردہ اسلام کا حکم ہے. پردہ آپ کو محفوظ رکھتا ہے, پردہ آپ کو سیکیور رکھتا ہے, پردہ آپ کو فتنوں سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پردہ سب سے ایٹ دا اینڈ اللہ کا حکم ہے, صحابیات کی سنت ہے, صحابیات کا طریقہ ہے. پردہ نہ کرنے والا گناہ گار ہے. دیٹس آل. یہ بات اگر کافی نہیں ہے آپ کو پردہ کروانے کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا جواب دینے کے لیے سوچ لیں. مرد اپنا جواب دیں گے, مرد نے نظر کی حفاظت کیوں نہیں کی, وہ اپنا جواب دے گا, وہ اپنا عذاب بھگتے گا. وہ جو بے حیائی اور بے غیرتی کرتا ہے, وہ اگر باپردہ عورت کو بھی وہ بے شرم آدمی دیکھتا ہے تو اس کو سزا دنیا میں بھی ضرور ملنی چاہیے, قانون بننا چاہیے, لیکن اگر نہیں ملی تو وہ اللہ کے حضور بھگتے گا. ٹھیک ہے, آپ کا کام ہے پردہ کرنا, اپنے آپ کو محفوظ رکھنا, اپنے چہرے کا اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپنا, اپنی آواز اور اپنے کسی حرکت سے جو ہے وہ مرد کو اٹریکشن فیل نہ ہونے دینا. صرف اپنے ہسبینڈ اور شوہر کے سامنے ساری چیزیں کرنا, جلد از جلد نکاح کرنا. مرد کے لیے اور رولنگز ہیں کہ وہ اپنی نظر کی, عورت کے لیے بھی ہے نظر کی حفاظت کرے, نظر کی حفاظت کرے, نکاح کرے, ساری چیزیں. تو جو اگر آپ اسلام کو ماننے والے ہیں تو اسلام کو فالو کریں. سوال اور اعتراض سے بچیں. سورہ احزاب کی آیت کو سمجھیں کہ مومن اور مومنہ کا اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں میں سوال کرے, کویسچن کرے, امینڈمنٹس کرے, تبدیلیاں کرے, اپنے فلسفے اس کے اندر لگائے. میرا خیال ہے پردے کے اوپر انف بات ہو گئی ہے, کافی ہو گئی ہے, اب اس سے زیادہ شاید ہضم ہی نہ ہو, تو آگے چلتے ہیں. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی, کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے, تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی الگ ہی ہو. بہرحال یہ امر یقینی ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے. جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے یہ فلسفے نہ جھاڑے ہوتے, کاش ہم نے چپ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی ہوتی. سمجھ آتی تھی یا نہیں آتی تھی, اگر ہم اللہ کے رسول کی بات مان لیں تو ہم ایک بہت بڑے آنے والے فیوچر میں درپیش مسئلے سے بچ جائیں گے, اور اس ٹائم ساری باتیں بھی سمجھ آ جائیں گی جو آج نہیں آتی. کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اور کہیں گے سب سے بڑھ کر کوئی بھی اللہ کا حکم ماننا چاہیے تو اس لیے ماننا چاہیے کہ میں نے جہنم سے بچنا ہے, جنت میں جانا ہے. میں نے اس معاملے میں آپ سیلفش ہو جائیں کہ میں نے انڈیویجولی اللہ کو اپنا حساب دینا ہے. میں نے لوگوں کی باتوں میں آ کے, لوگوں کے پریشر میں آگے کچھ کر بیٹھا تو شاید لوگ خوش ہو جائیں, بعد میں میرے ساتھ کیا ہونی ہے, تو اس معاملے میں سیلفش ہو جائیں, جنت لینے کے معاملے میں سیلفش ہو جائیں, اللہ کو راضی کرنے کے معاملے میں کہ میں بہرحال اینڈ پہ تو میں نے بھگتنا ہے نا اس کو. ٹھیک ہے, تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اپنی اپنی آخرت بنائیں. اے رب ہمارے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی, انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا. اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کرے. تو پھر جن لوگوں نے, جن سرداروں نے ان کو راہ راست سے گمراہ کیا ہوگا, جب وہ عذاب بھگتیں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ ان کی وجہ سے, ان کی باتوں میں آ کے ہم پھرے تھے, تو ان کو دوہرا عذاب دے. اے لوگوں جو ایمان لائے ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھیں, پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برت فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا. اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو, اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کری نا, ٹاپر وہی ہے, چوکا اسی نے مارا ہے, 4 CGPA اسی کا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی ہے, یونیورسٹی کے اندر بھی, یونیورسٹی سے باہر بھی. وہی اصل بندہ ہے. میرا خیال ہے اسی سے امپریس ہونا چاہیے, اسی سے انسپائر ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی انسپریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, باقی سب ڈرامہ ہے. تو در حقیقت وہ کامیاب ہو گیا, پاس وہ ہو گیا, سکسیسفل وہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی. ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے. یہ امانت قرآن ہے, اور قرآن اتنی بڑی ذمہ داری ہے میرے اوپر اور آپ کے اوپر اور امت مسلمہ کے ہر فرد کے اوپر, کہ اس ذمہ داری کو جب پہاڑوں پر دیا گیا تو وہ لرز گئے, وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کہ ہم یہ پہاڑ نے بھی کہا کہ ہم یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے, لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا. بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. ظالم اور جاہل اس لیے ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری اپنے اوپر کندھوں پہ لیے ہوئے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے, اللہ کا نائب بن کے اس دنیا میں آیا ہے, اس مقصد کو لے کے دنیا میں آیا ہے, اس ہدایت کو لے کے دنیا میں آیا ہے, اور ٹک ٹاک یوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور الٹے سیدھے کام کر رہا ہے, دن رات فضولیات میں لگا ہوا ہے.
اپنے مقصد سے ناشنا ہے۔ تو یہ تو ایسی ذمہ داری ہے کہ آسمان اور زمین اور پہاڑ اس ذمہ داری کو لے کے لرز اٹھیں، لیکن انسان اس ذمہ داری کو نہیں سمجھتا۔ یہ بھی ایک بڑی مشہور آیت ہے، یہ بھی سورہ احزاب میں۔ ہم نے زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یعنی اس بارے امانت کا حامل ہو کر اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا۔ اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ ہے کہ تاکہ اللہ منافق اور مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے، اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اچھا، ایک اور میں پیچھے آیت، بڑی امپورٹنٹ آیت جو ہے وہ سکپ کر گیا، پتہ نہیں میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی۔ یہ پیچھے آیت، اے ایمان والو یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، ٹھیک بات کیا کرو، سیدھی بات کیا کرو، کھری بات کیا کرو، ڈبل میننگ بات نہ کیا کرو، سچی بات کیا کرو۔ مطلب آپ جو بات کرتے ہیں، آپ جو سیاسی بیان نہ دیا کرو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک بات، بندہ مومن کی بات ٹھیک ہوتی ہے، کھری ہوتی ہے، متوازن ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، جھوٹ اور علائشوں اور ولگیرٹی اور فواہش سے پاک ہوتی ہے۔ یہ اس کے اوپر یہ ایسا گہرا جملہ ہے کہ اس کے ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو سیدھی بات کرو، بے زبان۔ جس طرح ایک حدیث ہے کہ صرف ایک زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ اوندے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے۔ مس یوز آف زبان۔ تو ٹھیک بات کیا کرو۔ اگر تم صرف اپنی زبان درست کر لو گے، یعنی زبان میں جو جملہ، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کوئی جملہ منہ سے نکالتا نہیں ہے لیکن فرشتہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے۔ ہمارے منہ سے نکلنے والا کوئی جملہ، وہ خیر کہیں بھی نکلا ہے، وہ نوٹ ہو رہا ہے، اس کا حساب دینا پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں غیبت بھی آ گئی، جھوٹ بھی آ گئی، ساری چیزیں آ گئی۔ اگر تم صرف اپنی زبان کو کنٹرول کر لو گے اور زبان کے ہونے والے لفظ کو، اس طرح ایک اور حدیث ہے کہ اگر بندہ مومن ہے نا، اگر کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہے کہ کوئی اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ یہ حدیث ہے کہ یا تو وہ کوئی اچھی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، یا بے طرح کے خاموش رہے۔ اگر کوئی فضولی بات کرنی ہے تو خاموش رہے۔ تو جب اس لیول کا چیک ہوگا نا زبان کے اوپر، تو بندہ بولے گا ہی نہیں، بندہ بہت ٹھہر ٹھہر کے سوچ سمجھ کے گفتگو کرے گا کہ میں نے اپنی زبان کا حساب اللہ کو دینا ہے، تو اللہ تمہارے معال درست کر دے گا۔ صرف اگر تم اپنی زبان کو کنٹرول کر لو تو اللہ کیا کیا کام کرے گا۔ ایک زبان کو کنٹرول کرنے سے کیا کیا اللہ تعالیٰ چیزیں دے گا، سنیں۔ نمبر 1، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، آپ کی باقی سارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ جس طرح وہ ایک حدیث ہے کہ ایک بندے نے کہا کہ میں کیا چھوڑوں، اللہ کے نبی نے کہا صرف جھوٹ چھوڑ دو، باقی کام کرتے رہو بے شک۔ مطلب اس کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ میں نے آگے سے بات کی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ صرف جھوٹ چھوڑ دو، لیکن طریقہ تھا کہ جھوٹ اس نے چھوڑا تو اس نے چوری بھی چھوڑ دی، باقی کام بھی چھوڑ دی۔ یعنی وہ جو برائیوں کی جڑ تھی جھوٹ، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ باقی ساری برائیوں سے بھی ایٹ دا اینڈ چھوڑتا چلا گیا، چھوڑتا چلا گیا، چھوڑتا چلا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ کار تھا اللہ کا نبی کے دین کی طرف بلانے کا۔ تو یہ بات ہے کہ ایک تو اگر آپ زبان درست کریں گے تو اللہ نمبر 1 آپ کے باقی اعمال بھی درست کر دے گا، وہ ہو جائیں گے، اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ یصلح لکم اعمالکم، ایک بندے کے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں، ایک اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، تو اسے اور کیا چاہیے، اسے اور کیا چاہیے؟ تو یہ کام کیسے ہوگا؟ اگر تم اللہ سے ڈرو اور اپنے زبانوں کو درست کرو، زبانوں کو کنٹرول کرو، قولوا قولا سدیدا، ٹھیک سیدھی کھری بات کرو۔ اچھا، اب آخری آیت پر آ جائیں۔ یہ قرآن ایک امانت ہے اور اس امانت کے ذریعے اللہ ایک کام کرے گا تاکہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے، اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ یعنی یہ قرآن جو ہے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، جو بتا دیتا ہے کہ یہ کھری چیز ہے یا کھوٹی چیز ہے۔ قرآن کا نظام، قرآن کی باتیں، قرآن کے احکامات بندے کے اوپر جب آتے ہیں تو یا بندہ منافقت کرتا ہے یا بندہ مومن بنتا ہے، 2 آپشنز ہیں۔ اور قرآن کسوٹی ہے، قرآن معیار ہے، قرآن کے اوپر لوگ تلیں گے کہ ہاں جی اس نے عمل کیا، اس نے نہیں کیا۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد 2 رویے جنم لیتے ہیں، ایک ایمان کا رویہ، ایک منافقت کا رویہ۔ آپ قرآن کلاس لے رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، آپ اس کے بعد 2 ہی کام کریں گے۔ یا تو جو آپ نے مشکل اور
باتیں سنی ہیں یا لگتی مشکل ہیں دل کے اوپر، شیطان ان کو مشکل بناتا ہے. جو بھی آپ نے، یا تو آپ مان جائیں گے کہ میں ایمان لایا آمنا وصدقنا، یا آپ سن لیں گے اور نہیں مانیں گے. نہیں مانیں گے، کمزوری ہے، مجبوری ہے، نہیں ہوتا، کوئی بہانہ بنا لیں گے. تو قرآن کو پڑھنے کے بعد دو رویے انسان میں جنم لیتے ہیں، یا وہ ایمان لاتا ہے یا وہ منافقت کرتا ہے یا وہ کفر کرتا ہے. تین رویے وہ سٹارٹ میں آئے ادھر دو رویوں کے بعد. یا وہ کہتا ہے نہیں میں انکار، یا وہ مان جاتا ہے اور سچے دل سے ساری زندگی اس ایمان کو گزارتا ہے، یا وہ مانتا ہے لیکن کرتا کچھ نہیں، منافقت کا رویہ. تو یہ قرآن ہی ہے یہ اس معیار پہ کہ یا آپ منافق بنیں گے یا آپ مومن بنیں گے. تو دیکھ لیں آپ نے کیا بننا ہے، تاکہ اللہ اس قرآن کے ذریعے، اس امانت کے ذریعے منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جن سے یہ جو پیچھے باتیں آئی ہیں وہ ان پر عمل کرنے میں ناکام رہ جائیں گے، اور اس قرآن کے ذریعے مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کریں. ہاں جو ایمان لے ہیں وہ اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کریں، پھر وہ اللہ کے زندگی کو بہترین نمونہ بھی بنائیں، پھر وہ گھروں کے آداب بھی سیکھیں، پھر وہ پردہ بھی کریں، پھر وہ نبی پر درود و سلام بھی بھیجیں، پھر وہ جنگ و جہاد کے لیے بھی تیار ہوں. جتنا ہم نے سورہ احزاب میں پڑھا ہے تو ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے اور ان کو جنتوں میں داخل کرے. یا ماننا ہے یا نہیں ماننا، دو ہی آپشن ہیں. اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. سورہ احزاب مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سورہ احزاب میں پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ سبا مکی صورت ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد اس خدا کے لیے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے حمد ہے. وہ دنا اور باخبر ہے. جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے. وہ رحیم اور غفور ہے. منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی. اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی. سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے. اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں. ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچے دکھانے کے لیے زور لگایا، یعنی قیامت کیوں آئے گی؟ بیسیکلی انسان کے اس دنیا میں کیے ہوئے کرتوتوں کے ریوارڈ اور بدلے کے لیے آئے گی. جس نے اچھا کیا اس کو اچھا بدلا، جس نے برا کیا اس کو انتہائی برا بدلا. جن لوگوں نے ہماری، یعنی بیسیکلی آپ کا حساب کتاب جو ہے اس دنیا میں جو عمل کیے جائیں گے ان کا ریکارڈ بن رہا ہے اور ان کا سوال کیا جائے گا، اس کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے. یہ دنیا بنی ہی اس لیے یہ آخرت کی کھیتی ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچے دکھانے کے لیے زور لگایا ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خدا عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے. منکرین لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے. نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کرتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے. نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہ وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں. کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں. در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اور اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو. ہم نے داؤد کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا تھا. ہم نے حکم دیا ہے کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا. ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ. اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں. اور سلیمان کے لیے ہم نے، یہ داؤد اور سلیمان باپ بیٹا ہیں. داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر ہم پڑھ چکے ہیں دوسرے سپارے میں، سلیمان کا بھی ذکر ہم پڑھ چکے ہیں 19ویں سپارے میں. اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک. ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکاتے. وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ کہتا، جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں. تصویر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان یا حیوان ہی کی ہو. حضرت سلیمان شریعت موسوی کے پیرو تھے. حضرت سلیمان حضرت موسیٰ کی شریعت کے پیروکار تھے. یعنی اس ٹائم جو حضرت موسیٰ کی شریعت تھی، حضرت موسیٰ کی شریعت میں جاندار کی تصویریں بنانا اسی طرح حرام تھا جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے. وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا ہے، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں. اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں. پھر جب سلیمان، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے کم ہی لوگ ہوتے ہیں.
اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی شکر کوئی بڑی خاص چیز ہے جس کو زیادہ تر لوگ نہیں کرتے. پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس کے گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا. اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی، اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. یعنی وہ جو جن تھے ان کو حضرت سلیمان نے بہت ٹائٹ کیا ہوا تھا، ظاہر وہ شرارتی کرنے والے، مستی کرنے والے جن ہوں گے. تو حضرت سلیمان کی حکومت جو ہے وہ انسانوں کے علاوہ اور مخلوقات پر بھی تھی. تو وہ اس طرح کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے تھے اور جن دھڑا دھڑ کام پہ لگے ہوئے تھے، کام کر رہے تھے. تو حضرت سلیمان کی اسی اثناء میں جو ہے وہ زندگی ختم ہو گئی. تو وہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ جن بیچارے سمجھ رہے تھے کہ یہ زندہ ہیں. تو اس طرح مطلب اس طرح بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی لکڑی لے کے بیٹھے ہوئے تھے لکڑی کے سہارے، تو وہ ان کی اسی میں ڈیتھ ہو گئی. تو وہ لیکن وہ اسی پوزیشن میں رہے. تو پھر اس لکڑی کو کسی گھن لگا اور وہ لکڑی کمزور ہوئی اور وہ ٹوٹی، تو انہیں پتہ چلا کہ یہ تو ڈیڈ ہو چکے ہیں، مطلب یہ زندگی نہیں رہی. تو پھر جن کافی عرصہ وہ اسی میں ہی سمجھتے رہے کہ یہ بیسیکلی بات یہ بتائی جا رہی ہے ان کا اختیار کتنا زیادہ تھا. اس طرح جب سلیمان پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ سلیمان جب گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. یعنی جن بھی غیب کے جاننے والے نہیں ہیں. صبا کے لیے ان کے اپنے مسکنی میں ایک نشانی موجود تھی، وہ دو باغ دائیں بائیں کھاؤ اپنے رب کا رزق، دو باغ دائیں اور بائیں کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر بجا لاؤ، اس کا ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا. مگر وہ منہ موڑ گئے. آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ اور دو باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور چھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں. اس کی تفسیر پڑھتے ہیں جی. برکت والی بستیوں سے مراد شام و فلسطین کا علاقہ ہے. نمایاں بستیوں سے مراد ایسی بستیاں ہیں جو شاہراہ عام پر واقع ہیں، گوشوں میں چھپی ہوئی نہ ہوں. اور سفر کی مسافتوں کو ایک اندازے پر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ یمن سے شام تک کا پورا سفر مسلسل آباد علاقے میں طے ہوتا تھا جس کی ہر منزل سے دوسری منزل تک کی مسافت معلوم اور متعین تھی. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے. اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں. چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے زبان ہی سے یہ دعا کی ہو. بسا اوقات آدمی عمل ایسا کرتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ اپنے خدا سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نعمت جو تو نے مجھے دی ہے میں اس کے قابل نہیں ہوں. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کوئی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کسی بھی طرح کی، انسان اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ میں اس نعمت کے قابل نہیں ہوں. جس طرح میں اس نعمت کو استعمال کر رہا ہوں، جس طرح اس کی ناشکری کر رہا ہوں، جس طرح اس کو تیرے احکامات کے خلاف استعمال کر رہا ہوں، کوئی بھی نعمت ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ میرے سے واپس لے لیں. ٹھیک ہے نا؟ عملاً وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر وہ نعمتیں چھین لیتا ہے. شکر جو ہے نہ شکری نعمتوں کو کم کرتی ہے، شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے آگے چلے جی. انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو. ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے. اے نبی ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو. وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں. وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے. ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا. وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا اور وہ بزرگ و برتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین میں سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ. اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ہی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہے اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی. کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا. وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے.
ان سے کو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہوں نے تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے، ہرگز نہیں، زبردست اور دنا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو، یعنی قیامت کا دن مقرر ہے، وہ اپنے ٹائم پر ہی آئے گی۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلی آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے، کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے، یعنی جو کمزور لوگ تھے، وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، یعنی انفلوئنسرز جو لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں، اپنے اثر و رسوخ میں رکھتے ہیں، وہ ان پہ الزام لگائیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم مومن نہ ہوئے۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے، ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی۔ یعنی ایک انسان جب پھنس جاتا ہے بہت بڑی مصیبت میں تو وہ ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہوا ہے، وہ کہتا نہیں تیری وجہ سے ہوا ہے، کہتا ہے اچھا، لڑائی ہو جاتی ہے۔ جب انسان بوکھلا جاتا ہے، پاگل اور پریشان ہو جاتا ہے، پھر وہ الزام دھرتا ہے اور آپس میں لڑتا ہے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا کہ تیری وجہ سے ہوا۔ وہ کہے گا اچھا میں نے کہا تھا یہ کر۔ تو جتنے لوگوں کو پیچھے چل کے ہم ان کو فالو کر رہے ہیں نا، وہ قیامت والے دن ہمیں یہی کہیں گے، میں نے کہا تھا کرو، میں نے کہا تھا میرا لائف سٹائل آئیڈیا معلوم، میں نے کہا تھا میرے ہیئر سٹائل اور میری چیزیں فالو کرو، میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا۔ یہ جتنے بھی لوگ جن کے فین ہو جاتے ہیں بلا وجہ ہی اور ان کی ایک ایک چیز کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، تو قیامت والے دن تو وہ کہیں گے بھائی میں نے آپ کو کہا تھا، یہ ہدایت والا مسئلہ تو میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، تو آپ نے خود اللہ کے سامنے اس کو جواب دہ ہونا نا۔ تو کسی پہ الزام نہیں دھر سکتا انسان کہ میں تیری وجہ سے، امپیکٹ ہوتا ہے بہرحال، لیکن قیامت والے دن یہ الزام قبول نہیں ہوگا کہ آپ اس دوست کی وجہ سے خراب ہوئے یا اس کی وجہ سے خراب ہوئے۔ آپ کوسیں گے، آپ اپنی جو ہے وہ نصیب کو کوسیں گے، لیکن یہ الزام قابل قبول نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے خراب ہوا، اس کی وجہ سے خراب ہوا، اس کی وجہ سے خراب ہوا۔ کیوں خراب ہوئے؟ آپ میں عقل نہیں تھی؟ یہ سوال ہوگا۔ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ دیکھیں، کوئی آپ کو پرووک کر سکتا ہے، کوئی آپ کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر سکتا ہے کسی غلط کام کے لیے، لیکن وہ کام بہرحال کرنا آپ نے۔ جب آپ کریں گے موٹیویٹ ہو کے، انسپائر ہو کے، پروپیگنڈے میں آ کے کریں گے تو آپ ہی نا۔ تو سوال آپ سے ہی ہوگا کہ آپ کیوں اس طرح اس کی بہکاوے میں آ گئے۔ آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے، کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی وہ جزا پائیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ یعنی کھاتے پیتے لوگ، پڑھے لکھے خوشحال لوگ، امیر لوگ ہمیشہ سے اللہ کی بات کا انکار کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ یعنی ہماری یوتھ بھی جتنی ہے جو فائنینشلی ساؤنڈ ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں بالخصوص، یہ آپ کو ایلیٹ سکولز اور یونیورسٹیز میں نظر آتے ہیں، ان کی لائف میں زیادہ جو ہے یہ زیادہ پارٹی کرتے ہیں، زیادہ انجوائے کرتے ہیں، زیادہ مستیاں کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ اس لیے یہ ہوتا ہے کہ انہیں فخر ہوتا ہے اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، اپنے اثر و رسوخ پر، اپنے کانٹیکٹس پر، اپنی سوسائٹی میں موجود سٹیٹس پر، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کسی مولوی کی بات یا دین کی بات کو وہ اس لیے اہمیت نہیں دیتے کہ یہ کیا ایسی بات نہیں ہے، مطلب ان کی زندگی سیٹ گزر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ چیز نہیں سمجھتے کہ یہ چیزیں کسی بھی ٹائم پلٹا کھا سکتی ہیں، یہ مستقل چیزیں نہیں ہیں۔ چلے مال اور اولاد اور جناب پیسہ اور سٹیٹس مستقل نہ ہونا تو اللہ کا مسئلہ ہے، آپ کی زندگی ختم ہو جانی ہے، آپ نے رہنا ہی نہیں، وہی مستقل چیز نہیں ہے۔ تو بیسیکلی تو بات یہ ہے عارضی اور پائیدار کی۔ یہ بار بار آیا ہے کہ جن کے پاس مال تھا، وہ اولاد تھا، وہ سیکنڈوں میں اللہ نے تباہ کر دیا، جس کو جو اس بنیاد پر فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہمارے سزا پانے والے نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفعت عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچے دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو
اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ چونکہ مشرکین عرب فرشتوں کو معبود قرار دیتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت کے روز جب فرشتوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ جواب دیں گے دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ ہمارا نام لے کر شیاطین کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ شیاطین ہی نے ان کو یہ راستہ دکھایا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا حاجت روا سمجھو اور ان کے آگے نظر و نیاز پیش کیا کرو۔ اس طرح شیاطین کی ڈائریکٹ عبادت نہیں، لیکن وہ بیسیکلی شیطانی ایجنڈے پر بات کرتے تھے، شیطانی لوگوں کی بات کو مانتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی آپ کے مسئلے حل کر سکتا ہے، وہ سب شیطانیت ہے۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی تھی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم ان کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچتے ہیں، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی بات ہے جو جنون کی ہے۔ واہ! وہ اللہ کے نبی کو مجنون کہتے تھے، نعوذ باللہ، دیوانہ کہتے تھے کہ یہ دیوانی باتیں کرتے ہیں، بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مجنون کہا کرتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سارے لوگ مل کے سوچو، ایک ایک بندہ علیحدہ ہو کے سوچے، آپس میں مل کے سوچو کہ اس محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ایسی بات ہے جو جنون کی؟ یہ تو سراپا دانش اور عقل مندی ہے، تو سراپا حکمت و دانائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو تو تم خود لوگ صادق اور امین کہتے ہو۔ اس کی ساری زندگی دیکھو، ان کا کریکٹر دیکھو، ان کی باتیں دیکھو، ان کی پرسنالٹی دیکھو، تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے کہ یہ مجنون ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو اس بات کے انڈیکیشن دیتی ہے کہ یہ مجنون؟ ذرا سوچو، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی بات ہے جو جنون کی ہو، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے۔ جو بھی آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے کسی بھی حرام کام کے کرنے سے پہلے، تو اس کا مذاق نہ اڑایا کریں، وہ بہت عقل مند آدمی ہوتا ہے، وہ آپ کو اصلی خطرے سے آگاہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کرو لڑکی یہ کام نہ کرو، یہ حرام ہے۔ ہم تو ہنستے ہیں نا، ہم تو مذاق اڑاتے ہیں اس بات کا، حالانکہ سب سے سچی بات ہی یہ ہے کہ یہ حرام ہے، یہ نہ کرو، یہ اللہ کے عذاب کا موجب بن سکتی ہے۔ وہ تو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے اور متنبع کرتا ہے تمہارے اعمال پر، اور تو کچھ نہیں کرتا۔ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے۔ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرے رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور قریب ہی ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے، بڑی بڑی اپنے دلیں نئے سے نئے فلسفے اور نئے سے نئے بڑی سمجھدارانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ جس طرح آج کل دنیا جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے، اخلاق کو لے کے، حیا کو لے کے، حجاب کو لے کے، دین کو لے کے، اللہ کی ایگزسٹنس کو لے کے، نیا سے نیا فلاسفر، نیا سے نیا انسان نئی سے نئی چھوڑتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں اس نے کیا بات کی ہے۔ پھر یہ جو ڈارون کی تھیوری کو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جن نے کیا فلسفہ دیا ہے، کیا تھیوری دی ہے، کیا بات کی، کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بڑی دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے کفر کرنے کے لیے، انکار کرنے کے لیے، نیا سے نیا اسلام کے مقابلے میں فلسفہ دینے کے لیے۔ ان سب کو جو ہے قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ ان کے فلسفے کیا تھے۔ اس وقت یہ جس چیز کی تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ سورہ فاطر مکی ہے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ فاطر بنانے والے کو کہتے ہیں۔ تعریف ہے اللہ ہی کے لیے جس نے آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، فاطر السماوات، اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔
ایسے فرشتے جن کے 2 2 اور 3 3 اور 4 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ تعالیٰ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اپنے اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ شیطان چاہتا ہے کیا ہے؟ یہ لائٹ کافی شور کر رہی ہے، میں اس کو بند کر دیتا ہوں، پتہ نہیں ویڈیو میں شور آ رہا ہے کہ نہیں، لیکن ادھر کافی شور آ رہا ہے۔ وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ یعنی شیطان کا الٹیمیٹلی مقصد کیا ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو جہنم میں لے جائے۔ اس لیے شیطان آپ سے بہت ساری نیکیاں بھی کراتا ہے، لیکن اس نیکی کے اندر نیت خراب کر کے اس نیکی کو جہنم کی راہ پہ لے جانے والی نیکی بنا دیتا ہے۔ مطلب شیطان آپ سے اچھا عمل بھی کراتا ہے، لیکن اچھے عمل جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی نیت خراب کر دیتا ہے۔ شیطان کا ایجنڈا آپ سے چلے گناہ کرانا بھی ہے، وہ نیک عمل بھی کرا کے آپ کی اپنی زندگی کے اندر، آپ کی اپنی روٹین کے اندر کوئی ایسی گیم کرتا ہے کہ آپ کا سارا جو ہے اس کے اندر سے جو سنسیریٹی ہوتی ہے نا وہ نکل جاتی ہے۔ فیم کا جذبہ، ٹھیک ہے نا، واہ کا جذبہ، اور جناب کیا اسے کہتے ہیں، لائم لائٹ، اسپاٹ لائٹ میں آنے کا جذبہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ کے ذمہ ڈال کے آپ کی نیکیاں بھی، پھر نماز بھی آپ کو پڑھا رہا ہوتا ہے لیکن نماز کے اندر آپ کو وہ ڈیورٹ کرتا ہے، اور آپ کو خیال ہو سکتا ہے بڑے بڑے نیک خیال بھی آپ کو آنے لگ پڑیں۔ آپ کو مظلوم مسلمانوں کا خیال آ رہا ہو نماز کے اندر، بڑا اچھا خیال ہے، لیکن وہ نماز کے اندر لائے گا اچھا خیال، وہ اس ایک اچھے کام سے بھی اس کا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل چیز کو خراب کر دے، آپ کی نماز خراب کر دے گا۔ تو یہ شیطان کی جو چالیں ہیں بڑی گہری ہوتی ہیں۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر وہ نیکیاں کر رہے تو نیکی میں کوئی ایسی گیم کروں کہ اس نیکی کی ساری جو ہے ایسنس ختم ہو جائے، اور اگر گناہ کر رہا ہے تو اس گناہ پہ اسے مطمئن رہنے دوں، بلکہ اسے مزید اس سے بڑے لیول پہ گناہ پر لے کر جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بڑے طریقوں سے، ٹھیک ہے نا، جس طرح کوئی بندہ ایک گناہ کر رہا ہے تو وہ اسے اس گناہ پہ اس طرح بھی قائم رکھتا ہے کہ چلو تم حرام کھا رہے ہو لیکن نماز بھی تو پڑھ رہے ہو نا، ایسا کرو نمازیں 5 پوری رکھو لیکن یہ حرام والا بھی سلسلہ چلائی رکھو۔ مطلب یہ اس کو وہ ایک بات ذہن میں ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے، حرام مطلب نماز پڑھ رہے ہو نا، نماز اچھی چیز ہے، نماز تمہیں بچائے گی، نماز تمہیں انشاءاللہ بچانے جائے گی، حرام کھاتے رہو یا بے حیائی کرتے رہو، گرل فرینڈ وغیرہ کوئی نہیں مسئلہ، نماز تو پڑھ رہے ہو نا۔ اب وہ اس نے نماز کا جھانسا دے کے اس کو گناہ پہ قائم رکھ لیا کہ چلو یہ چیز مجھے اس سے بچا سکتی ہے۔ وہ ایسی چالیں چلتا ہے کہ بندہ جو گناہ کر رہا ہے اسے پیچھے نہ آئے، اس گناہ پہ قائم رکھنے کے لیے اسے وہ کوئی نیکی کا جھانسا دیتا ہے، اور نیکی اگر کر رہا ہے تو نیکی کو خراب کرتا ہے۔ تو وہ اس طرح کی چالیں شیطان انسان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ میں کسی طریقے اس کو جہنم میں لے جاؤں، کسی طریقے میں اس کو ڈائیورٹ کر کے لے جاؤں وہاں پر۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو۔ یہ بھی شیطان کی ایک اور چال کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ انسان کے برے عمل کو خوشنما بناتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب جس طرح پچھلے دنوں یہ واقعہ ہوا یونیورسٹی کا، مطلب ان کے لیے ایک بڑی آئیڈیل چیز تھی کہ ایک لڑکی ہے یا لڑکا ہے وہ پرپوز کرے ساروں کے سامنے بیٹھ کے، اور لوگ اس کی ویڈیوز بنائیں اور دیکھیں وہ ساری چیزیں۔ تو یہ ایک غلط عمل کو خوشنما بنایا گیا نا، کہ کیا بات ہے اس نے کیا زبردست پرپوز کیا۔ چلے وہ تو پھر وہ معاملہ کسی اور طرف چلا گیا، انفارچونیٹلی کسی اور طرف چلا گیا، اور اس کے اوپر لوگ بڑے بڑے ایکسپوز ہوئے ہیں، مطلب صرف اس واقعے کو لے کے کہ اسلام پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے اور انہیں نکاح کر لینا چاہیے، اس کو لے کے جو انہوں نے طریقہ کار اپنایا، جس کلچر کو انہوں نے اپنایا، جو انہوں نے انداز، وہ ساری چیزیں وہ چلو علیحدہ بحث ہے، لیکن لوگوں کے لیے یہ چیز بڑی زبردست ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، کیا پرپوز کیا ہے، اور کیا زبردست طریقہ ہے، اور کیا اس نے افیکشن شو کی ہے اس کے لیے۔ تو ایک غلط چیز کو خوشنما بناتا ہے شیطان، ہے نا۔ جب ہم پبلک میں کوئی غلط حرکت کرتے ہیں اٹینشن لینے کے لیے تو ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑی کمال چیز کر رہا ہوں،
اور جو پبلک ہوتی ہے وہ بھی لگ رہا ہوتا ہے کیا بات ہے، اس نے کیا عمل کیا ہے. تو غلط عمل کو ایک کول عمل بنا کر، ایک ایٹیٹیوڈ والا عمل بنا کر جو ہے وہ شیطان عمل کرواتا ہے. ذہن میں ہوتا ہے کہ میں بڑا کام اور کارنامہ سر انجام دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، جس کے لیے شیطان کیا کرتا ہے اس شخص کی گمراہی کا، کہ جو اپنا غلط عمل کرے اور سمجھے کہ میں نے بڑا کمال عمل کیا. مطلب جس طرح اب یہ ہے، ان ساری چیزوں کو آئیڈیالائز کون کرتے؟ فلمیں کرتی ہیں نا. یہ ساری چیزیں ہم نے فلموں سے سیکھی ہیں، بالی ووڈ سے سیکھی ہیں، ہالی ووڈ سے سیکھی ہیں، سیلیبریٹی سے سیکھی ہیں کہ اس طرح پروپوز کرنا ہوتا ہے. یہ ہے آئیڈیل طریقہ پروپوز کرنے کا، پبلک میں جا کے اس طرح پبلک افیکشن شو کر کے. تو لوگ کہیں گے کیا پیار ہے ان دونوں کا، اور کیا اللہ اس کپل کو سلامت رکھے، اور کیا بات ہے. اسی طرح اور چیزیں جتنی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، مطلب جو ہے برے عمل کو خوشنما بنانا اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو. جتنے بھی سٹارز ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان کو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کمال عمل کر رہا ہوں اور دنیا میرے پہ مر رہی ہے. یہ شیطان سمجھاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ اس کے اوپر مزید آگے، مزید اچھا ڈانس، مزید اچھا میک اپ، مزید اچھی وہ ساری چیزیں، مزید اچھی جناب ٹک ٹاک کی مزید اچھی نئی شارٹ ویڈیوز. پھر وہ مزید کرتا ہے کہ میں بڑی کمال چیز کر رہا ہوں، میں بڑا کمال کیریئر بنا رہا ہوں، میں بڑا زبردست کام کر رہا ہوں اور لوگ مجھے بہت پسند کر رہے ہیں. پھر وہ اس پہ ثابت قدمی اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو شیطان برے عمل پہ کس طرح انسان کو رکھتا ہے؟ برے عمل کو خوشنما بنا کے، کہ یہ بڑی زبردست چیز ہے جو تم نے کی ہے، بہت کمال تم نے کی ہے. یہ تم نے ڈانس کا سٹیپ کیا نا ادھر کلاس میں، جو ساروں کو تم نے دکھایا ہے، اور لڑکیاں بھی امپریس ہوئی ہیں اور چھا گئے ہو تم. تو یہ بیسیکلی مسئلہ ہے. بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے. یہ ایسی بد نصیبی ہے اس شخص کی گمراہی کا. کیا ٹھکانہ کہ غلط عمل کرے، اسے لوگ اپریشیٹ کریں اور وہ سمجھے کہ میں نے کیا کمال عمل کیا. وہ اس عمل میں مزید آگے جائے، وہ مزید اور نئی ویڈیوز بنائے، اور نئے کام کرے، اور نئی ایکٹنگ کرے، اور نئے ڈرامے کرے، اس لیے کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو. اس شخص کی گمراہی کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ قرآن کی آیت. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ایسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. یعنی جس طرح مردہ زمینیں اللہ زندہ کرتا ہے، اسی طرح مردہ انسانوں کو بھی اللہ زندہ کر سکتا ہے. جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. اسی کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ کول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. اللہ عزت دینے والا اللہ ہے، بندے کو یقین ہونا چاہیے. اور اگر مجھے الٹیمیٹلی عزت ملنی ہے تو وہ اللہ کے ہاں سے ہی ملنی ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ اللہ کا شکر اور اللہ کی بات مان کے ملنی ہے. اللہ کے ہاں جس چیز کی اہمیت ہے، کس بندے کو عزت ملے گی؟ پاکیزہ کول کی، نیک عمل کی عزت ہے اللہ کے ہاں. رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے. اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے. اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے. مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو. اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے. چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. وہی اللہ ہے جس کے یہ سارے کام ہیں. تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے. اسی کو چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پر کاہ کے مالک بھی نہیں ہے، یعنی وہ ایک مچھر کے پر کے مالک بھی نہیں ہے. ان کے پاس کسی چیز کی اختیار نہیں ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ چھوڑ کر ان سے مانگتے ہو، ان کو پکارتے ہو، ان کو کچھ سمجھتے ہو. انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. حقیقت حال ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. لوگوں تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے. وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت بھی دشوار نہیں ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا. قیامت والے دن جب آپ کہیں گے کہ یہ میرے کچھ گناہ تم لے لو، تو کوئی سچا جگری یار یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہر کسی کو اپنے گناہوں کی پڑی ہوگی.
چاہے وہ کوئی بھی آپ کا بوجھ بٹانے کے لیے نہیں آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرنا اور نماز قائم کرنا یہ بڑا عمل ہے۔ علم غیب، ایمان بالغیب کی اپنی ایک حیثیت اور مقام۔ جو شخص بھی پکیدگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنیاں یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنوارتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ یعنی اللہ کی مشیت تو بات ہی دوسری ہے، وہ چاہے تو پتھروں کو سماعت بخش دے، لیکن رسول کے بس کے یہ کام نہیں ہے کہ جن لوگوں کے سینے ضمیر کے مدفن بن چکے ہیں ان کے دلوں میں وہ اپنی بات اتار سکے، اور جو بات سننا ہی نہ چاہتے ہوں ان کے بہرے کانوں کو صدائے حق سنا سکے۔ یعنی یہاں پر مدفون مردے ان کو کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی بات سنتے ہیں اور پھر عمل نہیں کرتے یا انکار کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی بھی کچھ لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکے۔ اس سے یہ بات ثابت، اللہ کے نبی کی بات سے افیکٹو اور پر اثر اور پر تاثیر بات کسی اور، اس کا مطلب ہے کہ دین کی بات کو ماننا یہ ٹوٹلی انسان کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ آ جاتی ہے انسان کو، لیکن بیسیکلی خواہشات نفس اور تعصبات اور انائیں جو ہیں بیسیکلی ان سے وہ لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا، یہ ٹوٹل امتحان انسان کا ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی کا بھی ان کے اپنوں نے انکار کیا ہے، یہ تو موجود ہے اللہ کے نبی کی سیرت میں۔ تو تم ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، تم بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء۔ یعنی جو جانوروں کو دیکھیں، دنیا کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، جو زوالوجی باٹنی دیکھیں، ان سارے سائنسدانوں کو تو اللہ سے بدرجہ اولا ڈرنا چاہیے، لیکن اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو علم والا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے علم اللہ سے ڈراتا ہے۔ ہمارے سائنسی علم کے اندر ہم نے اللہ کو ویسے ہی نکال دیا ہے آبزرویشن کے نام پر کہ ہمیں جو چیزیں 5 سینسز سے محسوس ہوں گی ہم ان کو مانیں گے، لیکن جو بھی تھوڑا سا آبزرویشن کرتا ہے، تھوڑا سا ایکسپلور کرتا ہے، تھوڑا سا سائنٹیفکلی بھی چیزوں کو دیکھتا ہے، تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو نہ مانے۔ یعنی علم کی جستجو تو آپ کو ملائے گی ہی اللہ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے صرف علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی علم اسی کے پاس ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ کیسا علم ہے جو اسے اللہ تک ہی نہ پہنچائے، وہ کیسی سائنسدانیت ہے، وہ کیسی ریسرچ ہے جو آپ کو زندگی کا مقصد نہ بتائے، جو پوری انسان آپ ایک ایک وینز اور آرٹری کے اندر گھس جائیں اور ڈی این اے اور سیل کے اندر گھس جائیں اور اس کے اندر مائکروسکوپ لگا کے پتہ نہیں کہاں چلے جائیں، لیکن آپ یہاں تک نہ پہنچیں کہ یہ اتنا بڑا نظام کہ پیچھے کار فرما کون سی قوت ہے اس اللہ تک آپ نہ پہنچیں، تو آپ کے پاس کیسا علم ہے؟ یعنی علم مکمل ہی تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ وہی کا علم جب دنیاوی علوم کے ساتھ نہیں جڑے گا تو علم نہیں رہے گا، وہ علم گمراہی اور جہالت بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہی مسئلہ ہوا ہے ہمارے علم کے ساتھ۔ تو اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنے سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راس ہے اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یعنی کوئی نیکیوں میں سبقت کر جاتا ہے، کوئی اپنے آپ پہ ظلم کر جاتا ہے، کوئی جناب درمیانی رائے اختیار کرتا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے راستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تھکان لاحق ہوتی ہے۔ یعنی انسان تھکتا ہے، انسان کو نیند آتی ہے، انسان کو واش روم کی حاجت ہوتی ہے،
جنت میں یہ چیزیں نہیں ہیں، تھکان نہیں ہوگی، مشقت نہیں ہوگی، وہاں پر انسان کی جو جسم ہے وہ اور طرح سے ورک کرے گا. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا ایک قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں گے، نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں. اور اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے. انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا. 20 سال کے ہو گئے ہو، 30 سال کے ہو گئے ہو، ابھی تک سمجھ نہیں آئی. تمہیں 50 60 70 سال کی عمر ہم نے اس دنیا میں رکھا تھا، تمہیں نہیں سمجھ آئی تھی. تمہیں اتنی بڑی عمر دی ہے، تم تھوڑا سا بھی سوچو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی، لیکن تم نے ضائع کر دی نا. تو اللہ تعالیٰ یہی جواب دے گا کہ تمہیں اتنی عمر دی تھی ہمیں کہ تم سبق لے لیتے، لیکن نہیں لیا. اب نہیں کچھ ہو سکتا. اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا. اب مزہ چکھو ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے. بے شک اللہ آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے. وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. اب جو کہ کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے. کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے. بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے مگر جب خبردار کرنے والا ہے. یہ تو بات یہودی بھی کہتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے ہم ان کی مانیں گے. تو یہ تو بڑے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے چونکہ ایک منٹور مل گیا نا، مجھے ایک پیر کامل مل گیا نا، تو دیکھنا میں کیا کرتا. مطلب یوں ہو گیا تو میں یوں کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بہانہ ہے. یہ لوگ پہلے کیا کرتے تھے کہ خبردار کرنے والا آ گیا تو ہر دوسرے تو ہم سب سے بڑھ کر راسترو ہوں گے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار، حق سے بھاگنے کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہ کیا. یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں. اب کیا یہ لوگ اس کے انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے، تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے. کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا ہو جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اگر کہیں وہ لوگ ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کوئی متنفس جیتا نہ چھوڑتا. اگر اللہ لوگوں کے کیے ہوئے اعمال کو ان کو پکڑنا شروع کر دے ابھی سے ہی تو دنیا میں کوئی انسان بچے ہی نہ. تو یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اللہ نے یہ کام کرنے کے لیے آخرت رکھی ہوئی ہے، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے. پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا. سورہ یاسین آ گئی ہے جی. سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے. تو ہم سپارہ ایک صفحہ پڑھ کے مکمل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اگلے سیشن میں پڑھیں گے آرام سے. سورہ یاسین مکی ہے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و رحم فرمانے والا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سورہ یاسین مکی ہے جی. 5 رکوع ہیں اس کے. یہ 22ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے، 23ویں سپارے میں ختم ہوتی ہے. بہت مشہور و معروف صورت ہے جی. تو پڑھتے ہیں جی. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و رحم فرمانے والا ہے. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے. اچھا، اس کے اوپر نا تھوڑا سا ایک چیز سمجھ لیں کہ اللہ بعض اوقات اللہ کے نبی کو حوصلہ دیتا ہے قرآن کے اندر، قرآن حکیم کی، کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو. اللہ کہہ رہا ہے
کہ اے نبی قسم ہے قرآن کی قسم ہے کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، تم سیدھے رستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے۔ اس میں پوائنٹ سمجھ لیں، اللہ کے نبی جب مکہ کے اندر دین کی دعوت کا کام کر رہے تھے تو اپنوں نے چھوڑ دیا، لوگوں نے تکلیفیں دی، صحابہ کو ٹارچر کیا، عجیب عجیب طرح کے لوگوں نے ظلم کیے، شیب ابی طالب کی گھاٹی، اور کیا کیا نہ ہوا۔ تو ایسے موقع پر جب اللہ کے نبی جب اکیلا فیل کرتے تھے کہ میری دعوت پر کوئی جو ہے وہ لبیک نہیں کہہ رہا، کوئی میری بات نہیں مان رہا، مجھے میرے اپنے دکھ دے رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں، کس طرح میرے ساتھ یہ رویہ اپنا رہے ہیں، تو جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے نا، بہت ڈس ہارٹ ہوتا ہے، بہت مایوس ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر کوئی بھائی، کوئی دوست آ کے بس اسے اتنا کہہ دینا کہ تگڑا ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، صرف یہی کہنا ہو، تو انسان کا بلڈ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کو آپ اس کی مشکل نہ بھی حل کر سکتے ہو نا، جا کے آپ اسے کہنا کہ اس کی بات سنیں کہ میں تگڑا ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، کچھ بھی ہو جائے کوئی ٹینشن نہیں لینی، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اس میں مسئلے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے سے کھڑا ہوں گا، پریشان نہیں ہونا۔ یہ جملے ہی حوصلے کے کافی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جملے کیا ہیں، کہ جب مکہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ جو رویہ اپنایا جا رہا تھا تو اللہ کہے کہ اے نبی پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، تو یہ کتنا میٹر کرتا ہے جملہ، آپ اندازہ کریں۔ یہ سورہ یاسین کا پہلا جملہ ہے کہ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، تم رسولوں میں سے ہو۔ نہیں کوئی مانتا نہ مانے، ابو جہل نہ مانے، ابو لہب نہ مانے، ان کی کیا اوقات ہے؟ خود کائنات کا خدا کہہ رہا ہے کہ تم رسول ہو۔ تمہاری رسول ہونے کو، تمہارے نبی ہونے کو اگر یہ مکہ والے نہیں مانتے تو کائنات کا خدا مانتا ہے کہ تم رسول ہو۔ اللہ کی قسم تم رسول ہو۔ یہ بات کتنی بڑی بات ہے۔ ایسے موقع پہ جب آپ کو ریجیکشن نظر آ رہی ہو، اس موقع پہ قرآن کی یہ آیت ہے کہ اے نبی پریشان نہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے رستوں پہ چلنے والوں کو حوصلہ دیتا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اے نبی قرآن حکیم کی قسم یقیناً تم رسولوں میں سے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں نا، دنیا نہ کہے، میں تو کہہ رہا ہوں، خود اللہ گواہ ہے کہ تم رسول ہو، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح دین کے رستے پہ چلنے والے ہر مسلمان کا اللہ گواہ ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے، وہ اسٹرگل کر رہا ہے، وہ دین پر چل رہا ہے، وہ اس کے لیے اگر بات سن رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی بات حوصلے کے لیے کافی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جملے کتنے میٹر کرتے ہیں۔ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو۔ دوسری بات سیدھے راستے پر ہو۔ پھر یہ دوسرا حوصلہ اللہ نے دیا کہ پریشان نہیں ہونا کہ میرا رستہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، باقی ساری دنیا بالکل اور رستے پہ چل رہی ہے، یعنی میں بالکل اور کام کر رہا ہوں، باقی ساری یوتھ بالکل اور کام کر رہی ہے۔ مطلب اب تو نماز پڑھنے والا ملتا ہی نہیں ہے، بے حیائی سے بچنے والا ملتا ہی نہیں ہے، سارے ہی جھوٹ بول رہے ہیں، سارے ہی ناچ رہے ہیں، سارے ہی پارٹی کر رہے ہیں، یہ میں ہی اکیلا رہ گیا ہوں جو مجھے اور کام مجھے سوچ رہے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، اخلاق نام کی چیز، حیا ہونی ہے، پردہ کرنا ہے، یہ میرا بالکل اور رستہ ہے، باقی ساری دنیا اور راستے پہ چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ہی سیدھے راستے پر ہو۔ یہ دوسرا حوصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا جہاں جائے جائے، دنیا نے تو ایسے ہی کیا ہے ساری زندگی، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم سیدھے راستے پر ہو، تم رسولوں میں سے ہو اور تم سیدھے راستے پہ ہو۔ کیونکہ بندہ آپ کو یہ کہہ دے کہ تم ٹھیک جا رہے ہو، بالکل تمہارا کیریئر ٹھیک ہے، تم صحیح ٹریک تم چڑھے ہو، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے حوصلے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حوصلہ دیا ہے نبی کو۔ تیسرا، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے۔ اب ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ کو حوصلہ کون دے رہا ہے۔ ایک ماڑا بندہ آپ کو حوصلہ دے جو بیچارہ خود بھی کچھ نہ کر سکتا ہو، تو اس کے حوصلے سے شاید آپ کو اتنا حوصلہ نہ ملے، لیکن آپ کو جو ہے وہ پیچھے سے کوئی بہت بڑا وزیر سپورٹ کر دے، وزیر کا آپ کو پیغام آ جائے، میل آ جائے، میسیج آ جائے کہ اس ایشو پر میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی پوری سپورٹ کروں گا، یونیورسٹی کا وائس چانسلر کہے کہ میں آپ کو اس ایشو پہ سپورٹ کرتا ہوں، آپ اس کو لے کے چلیں، ٹھیک ہے؟ مطلب ایک تگڑا بندہ آپ کو سپورٹ کی حامی بھر دے مشکل وقت میں، جس کے لنکس ہوں، جس کے پاس اختیار ہو، تو آپ تو آسمان پہ نہیں چلیں گے خوشی سے کہ بھی میرے پاس کسی کی سپورٹ نہیں تھی اور یہ دیکھیں وائس چانسلر صاحب نے یا پرنسپل صاحب نے یا ایم این اے نے یا وزیر نے میری سپورٹ میں آگے کھڑے ہو گئے ہیں، سپورٹ ایک تگڑے بندے کی۔ تو یہاں کون سپورٹ دے رہا ہے؟ یہاں یقیناً تم رسولوں میں سے ہو، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ یقیناً تم سیدھے راستے میں سے ہو، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔
جو غالب ہے رحیم ہے، جو انسانوں پہ غالب ہے. یہ مکہ کے جتنے ہیں چھوٹے موٹے سردار، یہ کون ہے؟ تمہیں اللہ کائنات کا خدا کہہ رہا ہے تم سیدھے راستے پر ہو. غالب اور رحیم ہستی تمہاری گواہی دے رہی ہے، غالب اور رحیم. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بڑی بات ہے. قرآن حکیم کی قسم ہے کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے. یہ جس قرآن کی دعوت تم لے کے چلے ہو، یہ ایسی ہستی کا نازل کرتا ہے جو سب پر غالب ہے. جلدی سے رکو ختم کر کے صدق اللہ پڑھتے ہیں. جی میں نے کہا تھا 1.5 گھنٹہ ہو جائے گا، تو وہ ہو گیا. تاکہ تم خبردار کرو ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیا گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں جس سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. یعنی یہ ان کے اوپر مہریں لگ چکی ہیں. اللہ کے نبی انہوں نے ایمان نہیں لانا. یہ ایسی ہیں، ان کی گردن میں توق ہے، یہ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، حق کو نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، یہ بہرے اندھے گونگے ہیں. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے. ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا. ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہ مانیں گے. یعنی ایک پردہ ان کے اندر آگے آ گیا ہے جس سے وہ حق دیکھ ہی نہیں سکتے. تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو. خبردار کس کو کیا جاتا ہے؟ اللہ سے کس کو ڈرایا جاتا ہے؟ جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے اللہ سے ڈرے. وہی شخص نصیحت سن کر ڈرتا ہے، خبردار ہوتا ہے، بات کو سمجھتا ہے، جو اللہ پر ایمان لے آئے، بے دیکھے اللہ سے ڈرے. ٹھیک ہے، اور نصیحت کی پیروی کرے. اس سے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو. وہ لوگ جنہوں نے آپ کی بات مانی اور اللہ سے ڈر گئے، ان کے خوشخبریاں دے دیں جنت کی، مغفرت کی، اجر کی. آگے سورہ یاسین کو کنٹینیو کریں گے. ایک آیت رہ گئی ہے. ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ اثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. یعنی ہم ایک دن مردوں کو زندہ کریں گے، وہی جو مکی صورتوں میں مضمون ہوتا ہے آخرت کا. اور ہم ایک ایک اعمال، ایک ایک دنیا میں ہونے والا واقعہ ریکارڈ کر رہے ہیں، ثبت کر رہے ہیں، اور ہر چیز ایک کھلی کتاب میں درج ہے. اس کے مطابق ہم فیصلہ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.